السلام علیکم ناظرین، اور آپ سب لوگ کیسے؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ میرے حق میں بھی دعا کریے گا، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریے گا۔ میری بیٹی کو تھوڑا فیور ہو چکا ہے، اس لیے ابھی 2 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے بھی دعا کریے گا، کیونکہ میں دوا سے زیادہ میں دعاؤں میں یقین کرتی ہوں۔ دوا بھی ہمیں اچھا کر دی، لیکن ہمیں دعائیں، ہمارے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے جو کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جو ہے ہمارے اللہ کا کلام، ہمارا قرآن پاک۔ میں سورہ رحمان، آج جمعہ کا دن ہے، آپ لوگ سورہ کہف کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اس کا نور سارے ہفتے رہتا ہے۔ پھر آپ دوسرے ہفتے میں تلاوت کریں گے، پھر اس کا نور سارے ہفتے رہے گا۔ اور آپ سورہ رحمان کی تلاوت، سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ رحمان ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے، ہمارے گھر میں بیماریاں ان کو نہیں آنے دیتی ہے، اور ہماری اس سے حفاظت کرتی ہے بیماریوں سے۔ اور ہم سورہ رحمان کا پانی پڑھ کر روز پئیں اور روز اپنے بچوں کو پلائیں۔ اس لیے اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اس کی ہر آیت، اس کا ہر حرف میں اللہ نے اتنی شفا دی ہے اور اتنی طاقت دی ہے، جو دنیا کی کسی چیز، کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں آپ کو پھر ایک پیاری سی حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، پیڑوں میں ایک پیڑ ہے جس کے پتے نہیں گرتے ہیں، اور یہی مثال مسلمانوں کی ہے، بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے؟ یہ سن کر لوگ جنگل کے پیڑوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ کہتے ہوئے مجھے شرم آئی۔ آخر لوگوں نے کہا کہ حضور ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کھجور کا پیڑ ہے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کھجور کا پیڑ بہت ہی مفید ہوتا ہے، اور کھجور تو ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کھجور کھانے سے، کیونکہ پہلے کے صحابہ اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 4 دن کھجوروں پہ رہتے تھے، انہیں تو اللہ کی طرف سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، اس لیے نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کھانا نہیں دیا۔ اللہ نے ان کے صدقے میں تو چاند، سورج، ہر چیز بنائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ سب کرا کہ میری امت گھی کی چپڑی ہوئی روٹی پہ نہ بک جائے، میری امت ٹکے ٹکے پہ نہ بک جائے، میری امت تھوڑے سے پیسوں پہ اپنی عزت نیلام نہ کر دے، اور میری امت کوئی غلط کام نہ کرے، تو لیکن میری امت جھوٹ نہ بولے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، لیکن امت تو وہی کام کر رہی ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں ہوتا تھا کہ ایک چراغ بھی جل جائے۔ تو آپ سے پوچھئے انہوں نے کیسے غربت میں اپنی زندگی گزاری۔ زیادہ تر صحابہ نے سب نے غربت میں زندگی گزاری، اس لیے بس سادگی سے زندگی گزارنا انہیں پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کے لیے وہ سب کیا جو شاید ہی کسی نے کیا ہوگا۔ تو اس لیے وہ 2 دن کھجوروں پر رہتے۔ کھجور میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، کھجور میں بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمارے دماغ کو درست رکھتی ہیں، ہمارے دل کو درست رکھتی ہیں، اور ہمارے اندر خون بڑھاتی ہیں، ہماری امیونٹی بڑھاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں نہار منہ صبح صبح اپنے بچوں کو 2 سے 4 کھجور ڈیلی کھلانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری امیونٹی بڑھاتی ہیں، ہماری پاور بڑھاتی ہیں، اور ہمارے اندر خون کی جو کمی ہوتی ہے اسے پورا کرتی ہے، ہمارے دماغ کو تیز کرتی ہیں، ہمارے دماغ کو درست کرتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بچے جو چھوٹی عمر میں اسکول وغیرہ جاتے ہیں، ان پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے، تو میرے بھی بچے، میرے بڑے بیٹے نے قرآن مکمل کر لیا ہے، 10 سال میں کر لیا تھا، اب تو انہیں 3 سال ہو جائیں گے، اور میری بیٹی نے بھی 9 سال میں قرآن مکمل کر لیا تھا، وہ ابھی دہرا رہی ہے، پھر تہرائیں گی، پھر اسی لیے میں اپنی بیٹی کو کھجور دیتی ہوں صبح کے ٹائم، کیونکہ وہ کھانا، آج کل آپ جانتے کھانا وغیرہ نہیں کھاتے بچے، میری بچی بھی نہیں کھاتی ہے،
بہت کم کھاتی ہے، تو آپ ایسی چیز انہیں دیجیے جو انہیں اندر سے جو پوشٹک ہو، جو ان کے لیے اندر سے انہیں امیونٹی دے، انہیں طاقت دے، اور ان کا دماغ وغیرہ درست رہے، ان کا دل وغیرہ، ان میں خون زیادہ بنے۔ تو آپ جیسے کہ کشمش ہے، آپ کشمش کو رات کو بھگو دیجیے اور صبح اپنے بچوں کو پیس کر دے دیجیے، یا جیسے بھی کھائیں ایسے ہی دے دیجیے۔ اور کشمش آپ رات کو بھگوئیں، پھر اسے صبح کو پیس کر اس کے دودھ میں ملا دیں، تو ایسے بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو کشمش بھی دیجیے، اور بادام، اب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو 4 سے 6 بادام ڈیلی آپ کھلا سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو رات کو بھگو دیجیے اور صبح ان کا چھلکا اتار کر انہیں دے دیجیے، اس سے ان کا دماغ درست رہے گا، تیز رہے گا، وہ پڑھنے میں آگے نکل پائیں گے، پڑھائی میں آگے نکل پائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت اچھے سے کر پائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنا جو بھی پڑھتے ہیں اس میں دھیان لگا پائیں گے، اور ان کا ذہن تیز ہوگا، ان کی آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ تیز رہے گی، کیونکہ پڑھنے والے بچے اکثر آج کل موبائل میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے جو پازیٹیو ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ کہ کچھ بھی نہ اگر لیں تو آپ کھجور کھلائیے، کھجور کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور ہمیں بتایا کہ ہمیں کھجور کھا کر وہ سحری کر لیا کر، 2 کھجور کھا کر پانی پی کر سحری کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان میں امیونٹی رہتی تھی، طاقت رہتی تھی۔ 2 دن 3 دن کھانا نہیں ملتا تھا تو کیسے رہتے تھے آپ سوچیے، کھجور کھا کر ہی رہتے تھے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کی تعریف خود رب زلزلہ کرے، جن کی تعریف رب خدا خود کرے، وہ میرے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔